ناظرین، اسلامی اصطلاح میں صرف اللہ کے دین کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی ایسی دوسری جگہ چلا جانا جہاں دین کے تقاضے پورے ہو سکے ہجرت کہلاتا ہے۔ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ محض کاروبار، گھر اور جائیداد یا اعزا و اقارب کی خاطر کسی ایسی جگہ سے چمٹا رہے جہاں اس کے لیے اسلامی زندگی بسر کرنے اور اللہ کے دین کی دعوت دینے کی آزادی نہ ہو۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ شخص اللہ کی دین پر ایمان لایا ہو، اس کے لیے کسی نظام کفر کے تحت زندگی بسر کرنا صرف دو ہی صورتوں میں جائز ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ اس سرزمین میں اسلام کو غالب کرنے اور نظام کفر کو نظام اسلام میں تبدیل کرنے کی جد و جہد کرتا ہے، جس طرح کہ اب تک مسلمان مکے میں رہ کر برابر کر رہے تھے اور اس کام کے مقابلے میں ہر قسم کی سختیاں جھیل رہے تھے۔ دوسری یہ کہ وہ در حقیقت وہاں سے نکلنے کی راہ نہ پاتا ہو، یا اس کے لیے کوئی ایسی جگہ میسر نہ ہو جہاں وہ اسلامی زندگی گزارنے اور نظام اسلام کو برپا کرنے کی جد و جہد کر سکے۔ لیکن جب کوئی ایسا مقام میسر آ جائے جہاں دین کے تقاضے پورے ہو سکے، جیسا کہ اب مدینہ کی سرزمین سے امیدیں قائم ہو چکے تھے، تو ایسی صورت میں صرف وہی لوگ قابل معافی ہوتے ہیں جو انتہائی معذور اور مجبور ہو اور کسی طرح سفر کے قابل نہ ہو، خواہ بیمار کی وجہ سے یا مفلسی کی بنا پر۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ ہجرت کے لیے کسی دارالاسلام کا موجود ہونا شرط نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے احکام کفر کی اطاعت سے بچنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی جنگل اور کسی پہاڑ میں جا کر زندگی بسر کر سکے۔ مسلمان کی نظر میں ہر چیز کی بچانے سے زیادہ دین کی بچانے کی اہمیت ہے۔ ناظرین، مدینہ میں جب اسلام کی اشاعت ایک حد تک ہو چکی تو اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام مسلمانوں کو جو مکے میں کافروں کے ہاتھوں ستائے جا رہے تھے، اس بات کی اجازت دے دی کہ وہ مدینہ کو ہجرت کر جائے۔ یہ دیکھ کر کافروں نے مسلمانوں کو ہجرت سے روکنے کے لیے مظالم اور بڑھا دی اور ہر طرح کی کوشش کی کہ یہ لوگ اس کی چنگل سے نکل کر جا بھی نہ سکے۔ لیکن مسلمانوں نے اپنی مال، جان اور اولاد کو خطرے میں ڈال کر اللہ کی دین کی خاطر اپنا وطن کو چھوڑ کر دین ہی پسند کیا، اور کوئی لالچ اور دباؤ انہیں ان کے ارادے سے نہ روک سکا۔ رفتہ رفتہ بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف لے گئی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئی، یا کچھ ایسے مسلمان رہ گئے جو مفلسی کی وجہ سے مجبور تھے اور سفر نہ کر سکتے تھے۔ سامعین، جب نبوت کا 13واں سال شروع ہوا تو اس وقت تک بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ چکے تھے۔ اب قریش نے دیکھا کہ مسلمان تو مدینہ میں جا کر طاقت پکڑتے جاتی ہے اور وہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے۔ انہیں بڑی تشویش ہوئی اور انہوں نے اسلام کو آخری طور پر ختم کرنے کے لیے تدبیریں سوچنا شروع کی۔ عام قومی مسائل پر سوچ بچار کرنے کے لیے دارالندوہ یا مشورے کی ایک جگہ مقرر تھی۔ وہاں ہر قبیلے کے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے اور یہ سوچنا شروع کیا کہ اب اس تحریک کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زنجیروں سے جکڑ کر کسی مکان میں بند کر دیا جائے، لیکن یہ مشورہ اس لیے رد کر دیا گیا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ان کو ہم سے چڑا لے جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے مقابلے میں شکست ہو جائے۔ ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ انہیں جلا وطن کر دیا جائے، لیکن یہ بھی اس لیے پسند نہ کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں جائیں گے وہاں ہی ان کی پیر پیدا ہونے لگے اور ان کی تحریک برابر بڑھتی چلے جائیں گے۔ آخر کار ابو جہل نے یہ مشورہ دیا کہ ہر قبیلے میں سے ایک ایک جوان منتخب کیا جائے اور یہ سب مل کر ایک ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرے اور انہیں قتل کر دے۔ اس طرح ان کا خون تمام قبیلوں میں بٹ جائے گا اور خاندانی ہاشم کے لیے یہ ممکن نہ ہوگا کہ تمام قبیلوں کے مقابلے میں اکیلے جنگ کر سکے۔ اس رائے کو سب نے پسند کیا اور بالآخر اس کام کے لیے ایک رات مقرر کر لی گئی، اور یہ پایا کہ اس رات کو سب منتخب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کو گھیر لے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح یا باہر تشریف لائے تو یہ اپنا کام کر ڈالے۔ عرب والے رات کو بے خبری کے عالم میں کسی کے گھر میں گھسنا پسند نہ کرتے تھے۔
ناظرین، اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دشمنوں کے ان خفیہ تدبیروں کا علم ہوتا رہا، اور اب وہ وقت آ گیا کہ وحی کے ذریعہ آپ کو یہ حکم مل گیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے جائے۔ چنانچہ اس ہجرت سے 2-3 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، اور یہ طے ہو گیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جائیں گے۔ سفر کے لیے اونٹنیاں بھی تجویز ہو گئی، مختصر سازی ادارہ بھی تیار کر لیا گیا۔ سامعین، کفار قریش نے جو رات آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کرنے کے لیے طے کیے تھے، اس رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم مل چکا ہے، میں آج رات مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، میرے پاس بہت سے لوگوں کی امانتیں جمع ہے، یہ تم صبح ان لوگوں کو واپس کر دینا، اور آج رات تم میری بستر پر سوتے رہنا تاکہ دیکھنے والے مطمئن رہے کہ میں گھر میں موجود ہوں۔ کفار قریش ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے، لیکن اس حال میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ایسا امانت دار اور دیانتدار سمجھتے تھے کہ اپنی امانتیں اور مال لا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے۔ رات کو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر گھیر لیا۔ جب رات زیادہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش اور اطمینان کے ساتھ مکان سے باہر نکلے۔ اس وقت سورہ یاسین کی یہ آیات فَغَشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر خاک لی اور پھر شاہت الوجوہ فرماتے ہوئے کفار کی طرف پھینکے اور ان کے درمیان سے ہو کر تشریف لے گئی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان محاصرہ کرنے والوں پر کچھ ایسی غفلت طاری ہوئی کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لے جاتے ہوئے دیکھ ہی نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئی اور وہاں سے ان کے ہمراہ مکہ سے باہر جا کر غار ثور میں چھپ گئے۔ معزز سامعین، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ جو اس وقت 9 عمر تھے، رات کو ان صاحبان کے پاس رہتے اور صبح مکے میں آ کر پتہ چلاتے کہ کفار اب کیا مشورے کر رہی ہے۔ جو کچھ معلوم ہوتا اس سے ان دنوں بزرگوں کو بھی باخبر کرتے رہتے۔ کچھ رات گئی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام بکریوں کا دودھ لے آتا یا کبھی گھر سے کچھ کھانا پہنچ جاتا۔ اس طرح 3 راتوں تک یہ دونوں صاحبان وہاں ٹھہرے رہے۔ صبح کو جب کافروں نے دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما گئی تو بہت پریشان ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑ پڑے۔ ایک بار یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے عین اس غار کے منہ تک آ گئے جہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے قدموں کی آہٹ پا کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ پریشان ہوئے، اس لیے نہیں کہ انہیں اپنی جان کا خطرہ تھا، بلکہ اس لیے کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ آپ نے ان کی گھبراہٹ دیکھ کر نہایت اطمینان کے ساتھ انہیں تسلی دے اور فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے غار کے منہ پر کچھ ایسی علامتیں پیدا ہو گئی کہ انہیں دیکھ کر کافروں نے سمجھا کہ اس غار میں کوئی داخل نہیں ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ مکڑی نے غار کے منہ پر جالا تان دیا تھا اور کسی کبوتر نے اپنا گھونسلہ رکھ لیا تھا، جیسے دیکھ کر دیکھنے والوں کو یہ یقین ہوا کہ اس غار میں عرصہ سے کوئی داخل نہیں ہوا۔ ساتھ ہی کفار قریش نے یہ اعلان کر دیا کہ اگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے لے لائے گا تو اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ اس انعام کا اعلان سن کر کتنے ہی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ادھر ادھر نکل کھڑے ہوئے۔ ناظرین، چوتھے دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور سے نکلے اور ایک رات اور دن برابر سفر کرتے رہے۔ سفر کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیاری کی ہوئی 2 عمدہ اونٹنیاں پہلے سے طے ہو چکے تھے۔ راستہ بتانے کے لیے بھی ایک جاننے والا کو مقرر کر لیا گیا تھا۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت جب دھوپ تیز ہو گئی تو ایک چٹان کی سایہ میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے ٹھہرے۔ قریب ہی چرواہا مل گیا، اس کی بکریوں کا دودھ پیا اور پھر وہاں سے روانہ ہوئے۔ جس وقت آپ روانہ ہو رہے تھے کہ اچانک ایک شخص سراقہ بن جاشم نے آپ کو دیکھ لیا۔ یہ شخص انعام کی لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا تھا۔ اس نے آپ کو دیکھ کر اپنا گھوڑا دوڑایا۔ گھوڑے نے ٹوکر کھائی اور گر پڑا، لیکن وہ پھر سنبھلا اور پھر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوا۔ اب جو آگے بڑھا تو اللہ کی قدرت کی
اس کی گھوڑے کی فاؤ گھٹنوں تک زمین میں دنس گئی۔ اب تو سراقہ پریشان ہو گیا اور سمجھ گیا کہ معاملہ دوسرا ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہ کر سکوں گا، اور فوراً ڈر کر اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اور امان کی درخواست کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا اور امان دے دی۔ یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کی خبر مدینہ میں پہلے ہی پہنچ چکے تھی اور پورا شہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا منتظر تھا۔ بچے اور بڑے ہر روز سویرے شہر سے نکل کر باہر جمع ہوتے اور دوپہر تک انتظار کر کے لوٹ آتے۔ آخر ایک دن مبارک گھڑی آ ہی گئی جس کی یہ لوگ منتظر تھے۔ دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی علامات دیکھ کر سارا شہر تکبیر کی آوازوں سے گونج اٹھا اور ہر منتظر کی کلی کھل گئی۔ مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے، قبا۔ یہاں انصار کی بہت سے خاندان آباد تھے۔ ان میں عمر بن عوف کا خاندان سب سے ممتاز تھا اور کلثوم بن الحدم کی اس کی افسر تھی۔ یہ سعادت ان کی قسمت میں تھی کہ سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ان کی مہمانی قبول فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں ان کی مکان پر قیام فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روانہ ہونے کے 3 دن بعد چلے تھے، وہ بھی تشریف لے آئے اور یہ قیام فرمایا۔ ناظرین، قبا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نبوت کے 13ویں سال 8 ربیع الاول مطابق 20 ستمبر 662 عیسوی کو ہوئی۔ قبا کے قیام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام ایک مسجد کی تعمیر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دست مبارک سے مسجد کی بنا ڈالی اور دوسری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر خود اس مسجد کی تعمیر کی۔ چند روز قبا میں ٹھہر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر مدینہ کی طرف روانہ ہوئی۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ راستے میں بنی سالم کے محلے میں نماز ظہر کا وقت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جمعہ کا خطبہ دیا اور سب سے پہلی جمعہ کی نماز پڑھائی۔ مدینہ میں داخلے کے وقت ہر جانشاہ کی آرزو تھی کہ مہمانی کا شرف اس کے حصے میں آئے۔ ہر قبیلہ سامنے آ کر عرض کرتا کہ حضور، یہ گھر ہے، یہاں قیام فرمائے۔ لوگوں کی شوق اور ذوق کا یہ عالم تھا کہ ہر دل فرش راہ تھا اور ہر جان قربا ہونے کے لیے بے چین۔ خواتین مکانوں کی چھتوں پر گا رہے تھے۔ ناظرین، میزبانی کا شرف کیسے حاصل ہو، یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا تصفیہ آسان نہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اونٹنی جس کے مکان کے سامنے ٹھہر جائے وہی اس خدمت کو انجام دے۔ چنانچہ یہ شرف حضرت ابو ایوب انصاری کے حصے میں آیا، جہاں اب مسجد نبوی ہے۔ اس کے قریب ان کا مکان تھا۔ یہ مکان 2 منزلہ تھا۔ انہوں نے بالاخانہ پیش کیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی آمد و رفت کی سہولت کی وجہ سے نیچے کے منزل میں رہنا پسند فرمایا اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ کے حصے میں اوپر کی منزل آئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مہینے تک یہی قیام فرمایا۔ اس کے بعد جب مسجد نبوی کی قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے لیے حجرے تعمیر ہو گئی تو وہاں منتقل ہو گئی۔ تھوڑی ہی دنوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان، ان کے لوگ بھی مدینے چلے آئے۔ معزز سامعین، مدینہ میں قیام کے بعد سب سے پہلا اور ضروری کام ایک مسجد کی تعمیر تھا جہاں آپ نے قیام فرمایا تھا۔ اس کے قریب ہی کچھ زمین ابدادہ تھے جو 2 یتیموں کے تھے۔ ان کو قیمت دے کر یہ زمین حاصل کی گئی اور مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدوروں کی طرح سب کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے اور پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے۔ یہ مسجد بہت ہی سادہ طریقے پر بنائے گئے تھے۔ کچی اینٹوں کی دیواریں، کھجور کے پتوں کی چھت، کھجور کی تنوں کی ستون۔ اس مسجد کا قبلہ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا کیونکہ ابھی تک مسلمانوں کا قبلہ بھی وہی تھا۔ پھر جب قبلہ کعبہ کی طرف ہو گیا تو مسجد میں بھی اسی نسبت سے ترمیم کر دی گئی۔ مسجد کا فرش کچا تھا، بارش ہوتی تو مسجد میں کیچڑ ہو جاتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد پتھروں کا فرش بنا لیا گیا۔ مسجد کی ایک سیڑھی پر ایک پٹا ہوا چبوترا تھا جسے سپا کہتے تھے۔ یہ ان لوگوں کی ٹھہرنے کا مقام تھا جو اسلام لاتے، لیکن ان کا کوئی گھر وغیرہ نہ تھا۔ جس مسجد بن چکی تو اس کے قریب ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے لیے حجرے قائم کیے تھے۔ یہ بھی کچی اینٹوں اور کھجور کے ٹیٹوں سے بنے ہوئے تھے۔
یہ مکان 6-7 ہاتھ چوڑے اور 10-10 ہاتھ لمبے تھے۔ چھت اتنے اونچے تھے کہ آدمی کڑا ہوا تو چھت کو چولے، دروازوں پر کمبل کا پردہ پڑ رہا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے قریب جو انصار رہتے تھے، ان میں کاتے پیتے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ دودھ بیچ دیا کرتے، کبھی سالن اور کبھی کچھ، اور بس اسی پر بسرتے زندگی کی تنگی کے ساتھ بسر ہوتے تھے۔ ناظرین، مکے سے جو مسلمان گھر بار چھوڑ کر مدینہ آ گئے تھے اور تقریباً سب ہی بے سر و سامان تھے۔ ان میں جو لوگ کاتی پیتے تھے وہ بھی اپنا مال مکے سے نہیں لا سکے تھے اور ان کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یوں ہی آنا پڑا تھا۔ اگرچہ سب مہاجر مدینہ کے مسلمان کے مہمان تھے، لیکن بہرحال اب ان کے مستقل میں قیام کے بندوبست کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ یوں بھی لوگ اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے زندگی بسر کرنا پسند کرتے تھے۔ چنانچہ جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر ختم ہو گئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن انصار کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ یہ مہاجر تمہاری بھائی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو انصار میں سے اور ایک کو مہاجرین میں سے بلا کر فرمایا کہ آج سے تم دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ اس طرح سب مہاجرین کو انصار کا بھائی بنا دیا اور یہ اللہ کے مخلص بندے سچ مچ بھائی ہی کیا بھائی سے بھی کہیں زیادہ ایک دوسرے کی رفیق بن گئی۔ انصاری مہاجرین کو اپنی اپنی گھر لے گئی اور اپنی کل جائیداد اور سامان کا حساب ان کے سامنے رکھ دیا اور کہہ دیا کہ آدھا ہمارا اور آدھا تمہارا۔ باغات کی آمدنی، کھیتی کی پیداوار، گھر کا سامان، مکان، جائیداد، غرض یہ کہ ہر چیز ان میں بھائیوں کی طرح تقسیم ہو گئی اور یہ بے گھر مہاجر سب کے سب اطمینان سے ہو گئی۔ ساتھ ہی بہت سے مہاجروں نے کاروبار بھی شروع کر دیا، دکانیں کھول لی اور دوسرے کاموں میں مشغول ہو گئی۔ اس طرح مہاجروں کو بسانے کا کام انجام